اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 99 میں رات کے دخول یا بقا کے گمان سے مفطر کے ارتکاب کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر انسان روزے کی حالت میں ہے اور اسے رات داخل ہونے کا گمان ہو جاتا ہے اور وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، یا رات باقی ہونے کا اسے گمان ہے اور سحری کو جاری رکھتا ہے اور مفطر کو استعمال کر لیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے پہلی صورت میں رات داخل نہیں ہوئی تھی، دوسری صورت میں ابھی رات ختم ہو چکی تھی اور صبح ہو چکی تھی، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مسئلہ میں محل نزاع کو بیان کیا جائے گا۔ شہید اول کی عبارت کا تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا۔ شہید ثانی کا نقد و نظر، متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ شرح الامہ کی اہم ترین عبارتوں میں سے یہ عبارت ہوگی، اور شہید ثانی نے بہت سے زاویہ سے اور بہت سی جہات سے اس کو شہید اول کی عبارت کو دیکھا ہے، اور کئی قواعد اصولی اور فقہی کی نظر میں اس پر بحث کی ہے۔ امتحانی سوالات بھی یہ بن سکتا ہے، اور نہایت ہی عمیق عبارتوں میں سے اگر طالب علم ان عبارتوں کو حل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول فقہ اور مختلف قواعد فقہ اور علمی مباحث پر ان کی گرفت ہوتی ہے۔ تو چوتھا مورد کہ جہاں پر شہید اول نے فرمایا کہ فقط قضا واجب ہوتی ہے، یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تحقیق اور جستجو کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، اور فضا بھی صاف ہے، اسے گمان ہے کہ ابھی رات باقی ہے اور صبح نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے گمان کا منشا بھی یہ ہے کہ یا تو اس نے رات باقی ہونے کا احتساب کر لیا ہے، انشاءاللہ رات باقی ہے اور ابھی صبح نہیں ہوئی، یا اس کے گمان کا منشا غیر شرعی علامت ہے، جیسے تاریکی ہے ہوا میں، یا اندازہ گیری کرتا ہے، تخمینہ لگاتا ہے کہ ابھی تک وہ کیا ہے، رات باقی ہوگی، اور وہ سحری کو جاری رکھتا ہے، کوئی چیز کھا پی لیتا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو چکی تھی اور اس نے جو مفطر انجام دیا تھا وہ تو صبح ہونے کے بعد تھا، تو اس پر قضا واجب ہے اس دن کی۔ اسی طرح اس کا دوسرا زاویہ ہے کہ اس نے تحقیق کیے بغیر کہ رات ہوئی ہے یا نہیں، ہوا بھی صاف ہے، مطلع صاف ہے، افق واضح ہے، اور اس نے تحقیق کیے بغیر کیا ہے گمان کرتے ہوئے کہ رات ہو چکی ہے، روزے کو افطار کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ رات نہیں ہوئی تھی اور اس نے جو افطاری کی ہے یہ تو دن میں واقع ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر قضا واجب ہے۔ یہ ہے جناب علی محل نزاع۔ صبح ہونے کا جو ہے اس نے تحقیق نہیں کی اور سحری جاری رکھی رات کے گمان سے، اور دوسری صورت میں ہے کہ تاریخ ہو چکی تھی کچھ شام کے وقت، تو اس نے سمجھا کہ رات داخل ہو چکی ہے، تحقیق نہیں کی اور افطاری کر لی، حالانکہ دونوں صورتوں میں اسے ابھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیا کرے، مفطر اور مبتل کو استعمال کرے۔ تو کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں اس پر فقط قضا واجب ہوگی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں پھر علمی مطالب کی طرف جائیں گے۔ فرمایا او تناول المفطر من دون مراعات ممکنۃ للفجر او اللیل ظانا حصوله فاخطأ بان ظہر تناوله نہاران سواء كان مستصحب اللیل بان تناول آخر اللیل من غیر مراعات بناء على اصالة عدم طلوع الفجر او النہار بان اکل آخر النہار ظنا ان اللیل داخل فظہر عدمه۔
یا وہ روزے کو باطل کرنے والی چیز کھا لے، استعمال کرے، ارتکاب کرے، من دون مراعات ممکنت للفاجر، لیکن اس نے ممکنہ رعایت نہیں کی، فاجر ہونے کی اس نے تحقیق نہیں کی یا رات ہونے کی تحقیق نہیں کی، ظانن حصولہ، صرف یہ گمان اس کو تھا کہ رات ہو چکی ہے، افطاری کر لی، یا اس کو پہلی صورت میں گمان تھا کہ ابھی رات باقی ہے تو اس نے اپنی سحری جاری رکھی، فاخطا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا جناب، صبح سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس نے کھا لیا تھا، رات ابھی نہیں ہوئی تھی، افطار کر لیا تھا، بے ان ظاہرہ تناولہ نہارا، یعنی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو مفطر کو استعمال کیا تھا وہ دن کے وقت تھا، حالانکہ دن کے وقت تو روزہ ہوتا ہے، سواء کان مستصحب اللیل، چاہے وہ رات کا استصحاب کرنے والا ہو، جیسا کہ اگر وہ سحری کر رہا تھا اور اس نے رات ہونے کا استصحاب کیا کہ ابھی رات باقی ہے اور سحری کو جاری رکھا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو صبح ہو چکی تھی، بے ان تناول آخر اللیل، یعنی رات کے آخر میں سحری کے وقت وہ کیا کر رہا تھا، رات کے استصحاب اور بقا کو گمان کرتے ہوئے سحری کو جاری رکھتا ہے، من غیر مراعات، لیکن تحقیق نہیں کی، ٹائم نہیں دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے، بناء علی اصالت عدم طلوع الفجر، فقط وہ بنا رکھتا ہے کہ ابھی تک طلوع فجر نہیں ہوئی ہوگی، اصالت یعنی تحقیق کے بغیر ہی ایک جو ہے قانون پہ جاری ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ابھی تک طلوع فجر نہیں ہوئی، اب النہار، یا وہ دن کا احتساب کرنے والا ہو، بیان اکل آخر النہار، دن کے آخر میں اس نے کھایا کچھ، ظنن ان اللیل داخلہ، یہ گمان کرتے ہوئے کہ رات داخل ہو چکی ہے، فظہر عدمہ، اور بعد میں معلوم ہوا کہ رات ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، مستصحب النہار کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اس حساب کو جاری کرتا تو پھر تو اس کو دن کا جو ہے استصحاب کرنا چاہیے کہ دن ابھی باقی ہے، لیکن رات کی کچھ آثار وغیرہ ہو رہے تھے، تاریکی وغیرہ بن رہی تھی، تو پھر اس نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، رات ہو چکی ہے، حالانکہ ابھی دن باقی تھا، تو یہ ہے جناب علی محل رضا، واکتفى عن قید ظن اللیل بظہور الخطأ فإنه يقتضي اعتقاد خلافه واحترز بالمراعات الممکنة عمن تناول كذلك مع عدم امکان المراعات كغیب او حبس او عمل حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي لأنه متعبد بظنه۔ اس عبارت میں شہید ثانی شہید اول کی عبارت کی تحلیل پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نقد و نظر پیش کرنا چاہتے ہیں، شہید اول کی عبارت کو ایک دفعہ دیکھ لیں، او تناول من دون مراعات ممکنۃ فاخطا، یعنی وہ ممکنہ تحقیق کے بغیر کیا کرتا ہے، مفطر اور مبتل کا ارتکاب کرتا ہے اور خطا ظاہر ہو جاتی ہے، شہید ثانی نے فرمایا تھا ظانن حصولہ مراد ہے، یعنی وہ رات باقی ہونے کا گمان رکھتا تھا، تو یہ گمان والا لفظ انہوں نے تو نہیں ذکر کیا، شہید اول نے تو نہیں ذکر کیا، فرماتے ہیں واکتفا عن قید ظن اللیل بظہور الخطأ، شہید اول نے یہ جو کہا ہے فاخطا، اس کی خطا ظاہر ہو گئی، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ رات کا گمان رکھتا تھا، تو رات کے گمان کی قید لگانے سے انہوں نے اکتفا کیا ہے فاخطا کے لفظ سے، کہ یہ جو خطا ظاہر ہو رہی ہے، یعنی پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ رات ہو چکی ہے، لیکن کیا ہے بعد میں خطا ظاہر ہو گئی، تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مصنف نے گمان والی قید نہیں لگائی بلکہ شارح نے اس کا اضافہ کیا تھا، ظانن حصولہ، تو کہتے ہیں کہ شہید اول نے اس قید کو ذکر کیوں نہیں کیا، تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس کی جہت یہ ہے کہ کلمہ فاخطا اس قید کو بھی سمجھاتا ہے،
کیونکہ جب کہا ظاہر ہو روزہ دار کی خطا تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ روزہ دار کا پہلے گمان اس کے برخلاف تھا، اس نے رات کا گمان کیا ہوا تھا، اسی لیے جو ہے اس نے ارتکاب کی اور خطا ظاہر ہو گئی، تو پھر اس ظن اور گمان ہونے کی تصریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب ہو گیا۔ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اعْتِقَادَ خِلَافِهِ، ظہور خطا سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جو اعتقاد تھا اس کے خلاف ظاہر ہو گیا، حالانکہ اس نے پہلے گمان کیا تھا رات ہے، بعد میں سمجھا کہ وہ تو دن ہو چکا تھا۔ وَاحْتَرَزَ بِالْمُرَاعَاةِ الْمُمْكِنَةِ عَمَّنْ تَنَاوَلَ كَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ۔ اور شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف نے یہ جو مراعات ممکنہ کی قید لگائی ہے اس سے اجتناب کیا ہے اس شخص کے جس نے اس کو مفطر کو استعمال کیا ہو مع عدم امکان المراعات، جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن ہی نہیں تھا، جیسے کہ غیب بادل موجود ہے اور حبس یا اس کو اندھیری کوٹری میں رکھا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آ سکتا جہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے، اور امن یا وہ نابینا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے مفطر کا جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن نہ ہو، حیث لا یجد من یقلدہ، جب اس کے لیے کوئی ایسا شخص بھی موجود نہ ہو جو اس کی وہ تقلید کر سکتا ہو، جس سے وہ پوچھ سکتا ہو کہ بہر کے حالات بتائیں، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي، تو ایسا مجبور اور لاغر شخص کے جس کو تحقیق کرنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی موجود نہیں تو وہ قضا بھی نہیں کرے گا، لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ بِظَنِّهِ، چونکہ وہ تو اپنے ظن اور گمان پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ شہید اول نے مراعات ممکنہ کی قید ذکر کر کے اس شخص کو خارج کر دیا ہے جس کے لیے تحقیق کرنا ممکن نہ ہو، جو سجو کرنا ممکن نہ ہو طلوع فجر کی سحری کے وقت اور رات داخل ہونے کی مغرب کے وقت، ہوا ابرالود ہو یا وہ قید اور بند میں ہو یا پھر نابینا ہو، اور کوئی شخص اس کے پاس موجود نہ ہو جو جس سے وہ سوال کر سکے یا تحقیق کر سکے۔ اس صورت میں اگر اس نے رات ہونے کے گمان سے کیا کر لیا، یعنی مفطر کو استعمال کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی یا دن باقی تھا، تو اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، چونکہ اس کے پاس تحقیق کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور اس پر یہی تھا کہ وہ اپنے گمان پر عمل کرے، تو ظاہر ہے اس نے اپنے گمان کے مطابق عمل کیا تھا، تو اس کی خطا پر پھر اس کو کوئی چیز ذمہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کی قضا بھی کرے۔ تو اس عبارت میں جو ہم نے ابھی پیش کی ہے دو صورتیں بیان ہو چکی ہیں اس کی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن ہو لیکن تحقیق وہ نہ کرے، لیکن اس کو رات کا گمان تھا، اس نے مفطر اور مبتل کا ارتکاب کیا اور خطا ظاہر ہو جائے تو اس کو قضا کرنی چاہیے، کفارہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حکم میں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ موثق ہے سمع بن مہران جلیل القدر سے کا راوی ہے، سألتہ عن رجل اکل وشرب بعد ما طلع الفجر فی شہر رمضان، میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جس نے کھایا پیا جبکہ طلوع فجر ہو چکی تھی ماہ رمضان میں، فقال، امام نے فرمایا، ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فاکل ثم عاد فرع الفجر فلیتم صومہ ولا اعادت علیہ، فرمایا اگر اس نے اٹھ کر نظر کی، تحقیق کی اور اسے فجر نظر نہیں آئی اور اس نے کھایا، پھر وہ پلٹا اور دیکھا تو فجر تو ہو چکی تھی، تو وہ روزہ مکمل کرے اور اس پر اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، دوبارہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے چونکہ اس نے تحقیق کی تھی۔ وَإِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ
فرعى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، اگر وہ اٹھ کر کھائے پیے اور بعد میں دیکھے کہ فجر ہو چکی ہے تو اس نے کیا ہے طلوع فجر کے وقت کھا لیا تھا تو اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے اور ایک اس کی قضا بھی کرنی چاہیے، لأنه بدأ بالعقل قبل النظر، یعنی اس نے تحقیق کرنے سے پہلے کھا لیا تھا، فعلیہ الإعادۃ، اسے دوبارہ اس کی قضا کرنی چاہیے۔ وسائل وشیہ باب 44 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے، اور کفارہ اس وجہ سے واجب نہیں ہے چونکہ وجوب کفارہ کے جو عمومات ہیں وہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی صورت میں آتے ہیں، حالانکہ اس کو تو گمان ہے کہ جناب ابھی رات باقی ہے تو اصل جاری ہوگی کہ ابھی تک اس یعنی اس شخص کے لیے کفارہ واجب ہونے کی دلیل یقینی نہیں ہے تو اصل برات جاری کریں گے۔ تو اس مسئلے میں ظانن حصولہ نہایت اہم ہے، یعنی اس نے جب رات کا گمان رکھتے ہوئے مبتل کا ارتکاب کیا ہو تو اس کو فقط قضا کافی ہوگی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے رات داخل ہونے میں شک ہو یا اسے یقین ہو چکا ہو کہ رات نہیں ہوئی، اور پہلی صورت میں اسے رات باقی ہونے میں شک ہو اور فجر ہونے کا یقین ہو، اگر اس نے مفطر اور مبتل روزہ کا ارتکاب کیا تو پھر یہ افطار عمدی لازم آئے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ مجبور ہو اور اس کے پاس وسائل تحقیق نہ ہو، نابینا ہے یا قید ہے کال کوٹری میں یا بادل ہے اور وہ تحقیق نہیں کر سکتا، اور رات کا گمان کرتے ہوئے اس نے افطار کر لیا تو پھر اس پر قضا بھی حتی واجب نہیں ہوگی۔ مشہور نظریہ یہی ہے اور اصل برات جاری کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ نصوص جو قضا کو واجب کرتی ہیں وہ خاص ہیں جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن رہا ہو لیکن اس نے تحقیق نہ کی ہو۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام محمد حسن نجفی اور مستند الشیعہ نراقی میں انہوں نے مخالفت کی، وہ کہتے ہیں کہ نصوص مطلق ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اس کو قضا کرنی چاہیے، تو وہ عاجز کو بھی شامل ہے قادر کو بھی شامل ہے جس نے تحقیق نہ کی ہو سستی کی وجہ سے، جیسے صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بیته وقد طلع الفجر وتبین فقال علیہ السلام یتم صومه ذلك ثم لیقضه، یعنی ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اس نے سحری کی، پھر گھر سے نکلا تو دیکھا کہ جناب طلوع فجر تو ہو چکی تھی اور میں تو سحری کرتا رہا، تو فرمایا وہ روزہ بھی مکمل کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ وسائل الشیعہ باب 44 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے، حالانکہ یہ اطلاق میں ظہور نہیں رکھتی کیونکہ اس روایت سے واضح ہے کہ اس شخص وہ قادر تھا تحقیق کرنے کے لیے تب اس پر قضا ہے، اگر وہ قادر نہ ہو تو بعد میں گھر سے نکلنے کے بعد اس کو کیا پتہ چلے گا، تو یہ قرینے اندر موجود ہے روایات کے۔ تو یہ دو صورتیں اس مسئلے کی بیان ہو چکی ہیں، مزید اس پر کافی گفتگو ہونے والی ہے، ان کو بعد کے دروس کے لیے قرار دیتے ہیں۔